وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بند کیے گئے، کئی صحافیوں کی زبان بند کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو ان کے گھروں کے باہر گولیاں ماری گئیں، پسلیاں توڑی گئیں، بچیوں کے اسکول کے باہر سے اغوا کیا گیا، گھروں میں گھس کر غنڈہ گردی کی گئی۔ تو یہ اس وقت بھی ہم لوگ شانہ بشانہ کھڑے تھے ان تمام صحافی حضرات کے ساتھ بھی، اور میں یہاں ضرور ذکر کرنا چاہتی ہوں ان تمام بیٹ رپورٹرز کا، کیمرہ مین کا، ورکنگ جرنلسٹ کا، جنہوں نے یہ میں نہیں کہوں گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا صرف ساتھ دیا، بلکہ اس تمام اظہار رائے پر پابندی، چاہے وہ اپوزیشن کی ہو یا چاہے وہ میڈیا کی ہو، اس میں ہمارا سفر جو تھا وہ بہت اکٹھا تھا۔ یہاں تمام ایسی شکلیں موجود ہیں جو کبھی کوٹ لکھپت کے باہر، کبھی نیب کوٹ کے باہر، کبھی FIA کوٹ کے باہر، کبھی ہٹیالہ کے باہر ہمیں نظر بھی آتے تھے اور ہماری بات بھی پاکستان کی عوام تک پہنچاتے تھے۔ تو ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، اور اسی کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں آج لاہور پریس کلب آئی ہوں۔ آپ نے کہا کہ میڈم سے جب بات کریں تو آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ میڈم لاہور پریس کلب کی مہمان ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں کی بہن ہوں۔ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تنقید اگر بہتری کے لیے ہو تو ہم نے ہمیشہ اس کو قبول بھی کیا ہے اور اس تنقید کے بعد بہتری بھی لائے ہیں۔ باقی یہ جو تنقید کا سلسلہ ہے، سوالوں کا سلسلہ ہے، یہ ایک ایسا ساتھ ہے جو ہم لوگوں کا چلتا رہے گا، لیکن میں آپ کی بہن ہوں اور اسی رشتے کی ناطے میں آج یہاں لاہور پریس کلب تشریف لائی ہوں۔ مجھے صدر پریس کلب نے کافی یہاں پریس کلب کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آگاہ بھی کیا ہے۔ میرا پورا سٹاف یہاں جیسے کہہ رہے تھے کہ موجود ہے، سیکرٹری صاحبہ بھی آئیں، PIO بھی آئے، تو سب لوگ یہاں موجود تھے جو کہ نوٹ کر لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ جتنے یہاں مسائل ہیں یا جو بات کی گئی ہے یہ آپ کا حق ہے، یہ کسی کی مہربانی نہیں ہے، اور یہ آپ کو ملنا چاہیے، اور اس میں جو کچھ ہمارے ہمبل کیپیسٹی میں ہو سکا وہ ہم پورا کریں گے۔ دوسرا یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ موصوف جنہوں نے 4 سال آپ کی زبان بندی کی، ہماری زبان بندی کی، پارلیمان کی زبان بندی کی، آج وہ اپنی بد زبانی، بد اخلاقی کے ذریعے جو پاکستان کی عوام کو پیغامات دے رہے ہیں، آج بھی ابھی انہوں نے کچھ دیر پہلے ایک تقریر کی اور اس کے اندر بھی جو غلاظت اڈیلی وہ بھی پاکستان کی عوام نے دیکھی، اور اپنی تربیت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ میں پاکستان کے نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر تو پاکستان کے نوجوانوں کی تربیت عمران صاحب کے ہاتھوں ہوئی تو والدین جو ہیں ان نوجوانوں کے، وہ آج سے ہی میرے خیال میں توبہ بھی شروع کر دیں، کیونکہ جس قسم کی زبان، جس قسم کا اخلاق، جس قسم کا رویہ، جس قسم کی ذہنیت، جس قسم کی غلاظت وہاں سے آتی ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی والدین چاہیں گے کہ ان کی تربیت ایک ایسا شخص کرے جس کی اپنی تربیت میں کمی رہ گئی ہے۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آج کنٹینر پر کھڑے ہو کر وہ کہیں کافر ہونے کے اور کہیں غداری کے فتوے بانٹ رہے تھے، اور وہ فتوے اس لیے بانٹے جا رہے ہیں اور وہ اس قسم کی گفتگو کنٹینر والی اس لیے کی جا رہی ہے کہ کوئی ان سے ان کی کارکردگی کا سوال نہ کرے، میڈیا ان سے نہ پوچھے کہ 4 سال تم نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ 4 سال آج تم یہ جو بیانیہ لے کر کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہو، اور جو تم آج بھی جو سیاسی مخالفین ہیں ان پر صرف الزامات لگا رہے ہو۔ 4 سال تم اقتدار میں تھے، 4 سال تم اقتدار کی کرسی پہ تھے، 4 سال تم اس ملک کے وزیر اعظم تھے، تو اگر کسی نے غلط کام کیا تھا تو تم نے اس کا حساب کیوں نہیں لیا؟ تم الزام لگاتے رہے، سارے کا سارا ریکارڈ اور اختیار تمہارے پاس تھا، تو کیوں نہیں آپ نے ان تمام لوگوں سے حساب بھی لیا، اور کیوں آپ نے ثبوت دے کر تمام الزامات کو ثابت نہیں کیا؟ یہ آج پاکستان کی عوام آپ سے سوال کرتی ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو شہباز شریف کا بخار ہے، وہ صبح دوپہر شام جو آپ باتیں کرتے ہیں، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے اقتدار جانے کا غم نہیں، آپ کو اپنے اقتدار اس کرسی سے ہٹنے کا غم نہیں، آپ کو شہباز شریف کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ووٹ کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے، عوام کے ذریعے اس کرسی پہ بیٹھنے کا غم اور خوف کھایا جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں،
ان نوجوان بچوں سے جو یہ گمراہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اگر 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کی ووٹ کے ذریعے، آئین کے ذریعے جو طریقہ کار ایک نالائق، نااہل، چور، کرپٹ وزیر اعظم کو ہٹانے کا آئین میں موجود ہے تو وہ عدم اعتماد، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. اور آئین کے اس آرٹیکل کے ذریعے اپوزیشن نے اور ان کے اتحادیوں نے، ایک اور بھی بات وضاح کرنا چاہتی ہوں، آج جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے تھے کہ لوٹوں کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک بھی ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا لے کر شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بنا. ایک بھی پی ٹی آئی کے ممبر نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیا. ان کو ووٹ آف کانفیڈنس ان کے اتحادیوں نے، جو اپنے کانسٹیچوئنسی میں منہ نہیں دکھا سکتے تھے، ان کی نالائکی، ان کی چوری، ان کی کرپشن، ان کے جھوٹوں اور ان کی کارکردگی کی وجہ سے، جو وعدے انہوں نے پاکستان کی عوام سے کیے، ایک وعدہ پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اتحادیوں نے ان کو چھوڑا. اور اپوزیشن نے آئین کے ذریعے، عدم اعتماد کے ذریعے، ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے پہلی دفعہ اٹھا کر پارلیمان سے باہر پھینکا ایسے وزیر اعظم کو جس نے 4 سال پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا. یہ ہے آپ کی اصلیت، یہ ہے آپ کی کارکردگی جس کے اوپر سے نظر ہٹانے کے لیے رہے ہیں. پھر شہباز شریف کے بارے میں جو قسم کی الفاظ استعمال کیے گئے، میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگر ملک کی تاریخ میں وہ وزیر اعظم جس نے پاکستان کے عوام کی دوائی چوری کی مافیاز اور کارٹلز کے ذریعے، جس وزیر اعظم نے ملک کی عوام کی روٹی چوری کی، نوجوان کا روزگار چوری کیا، آٹا چوری کیا، چینی چوری کی، گھی چوری کی، بجلی چوری کی، گیس چوری کی، اس کا نام عمران خان ہے. تو چور اگر کوئی ہے تو عمران خان تم چور ہو. کوئی جھوٹا ہے تو تم جھوٹے ہو. کوئی سازشی ہے تو تم سازشی ہو. کوئی بھیکاری تھا، بھیکاری ہے تو وہ عمران خان ہے. آج شہباز شریف کشکول توڑ کر دوست ممالک کے پاس گئے تھے کہ ہمیں پاکستان کی عوام کے لیے بھیک نہیں، ہمیں پاکستان کی عوام کے لیے ترقی چاہیے، ہمیں پاکستان کی عوام کے لیے پروجیکٹس چاہیے. تمہاری طرح کشکول لے کر بیکاریوں کی طرح اپنی ملک کی عزت کو رونتے ہوئے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے. یہ فرق ہے تمہارے میں اور شہباز شریف میں. تو اگر کوئی چور ہے، کوئی جھوٹا ہے، کوئی سازشی ہے، کوئی کرپٹ ہے اور کوئی الزام تراشی، بہتان، انتشار، نفرت جس نے ملک میں عدم اعتماد، عدم انتشار اور عدم اعتماد ملک کے عوام کے لیے میں پھیلایا ہے، تو اس کا نام عمران خان ہے. جس نے کووڈ کے پیسے نہیں چھوڑے، جس نے عوام کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں چھوڑے، گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں چھوڑے. آج کہتے ہو کہ میڈیا جائے مائک لے کر اور میڈیا جائے پوچھے کہ عوام سے، اور آج میڈیا کیوں خاموش ہے؟ میڈیا مائک لے کر گیا ہے، اور میڈیا جب مائک لے کر گیا ہے تو پاکستان کی عوام نے ان کو جواب دیا ہے. عمران خان صاحب تو سنو، پاکستان کی عوام نے مائک پر میڈیا کو یہ کہا ہے کہ عمران خان چور ہے. میڈیا کو یہ کہا ہے کہ 4 سال 16% مہنگائی کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ عمران خان ہے. عوام نے میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ اگر 4 سال میں آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، ٹماٹر، آلو، انڈے، گھی، گیس، بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. اگر آج پیٹرول کے اوپر سبسڈی جو تم نے مارچ کے مہینے میں بوجھ عوام پر چھوڑ کر گئے تھے، اور تمہیں پتا تھا کہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اور تم وزیر اعظم نہیں رہو گے، وہ بوجھ تم نے پاکستان کی عوام پر ڈالا ہے، تو پاکستان کی عوام نے میڈیا کو بتایا ہے کہ وہ بوجھ عمران خان نے ڈالا ہے. اور اگر میڈیا نے بالکل پوچھا ہے، میڈیا نے پوچھا ہے کہ آپ کو آئے ہوئے 2.5 ہفتے ہوئے ہیں، تو 4 سال جو کارٹلز، مافیا عمران خان کی سربراہی میں عوام کو لوٹتے رہے، اس کی وجہ سے 11 روپے یونٹ بجلی 24 روپے یونٹ ہوئی. عمران خان کی وجہ سے گیس 600 روپے سے 1400 روپے ہوئی.
عمران خان کی وجہ سے ڈیپ کی بوری 2600 سے 10,000 روپے ہوئی. عمران خان کی وجہ سے گھی کی قیمت 143 روپے 2018 میں اور 500 روپے ہوئی. عمران خان کی وجہ سے 43,000 ارب کا قرضہ پاکستان کی عوام, بچوں اور نوجوانوں پر پڑا. عمران خان کی وجہ سے 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے. عمران خان کی وجہ سے 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آئے. بتایا میڈیا کو پاکستان کی عوام نے. اس لیے اگر پوچھنا چاہتے ہو تو تم جاؤ مائک لے کر عوام کے پاس, اور تو تماچے تمہارے منہ پر پڑیں گے جو پاکستان کی عوام کو چوری کر کے, لوٹ مار کر کے پاکستان کی عوام پر جو بوجھ ڈالا ہے اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا. یہ فراق گوگی تحریک کا جو آغاز کل میاں والی سے ہوا ہے, اس کے ذریعے تم اپنی کارکردگی سے نظر نہیں ہٹا سکتے. ہر طرف سوال ایک ہو رہا ہے کہ یہ فراق گوگی کون ہے, کون تھی جس نے پنجاب کے صوبے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جہاں تم نے ایک گونگا اور بہرا وزیر اعلیٰ بٹھایا ہوا تھا. یہ فراق گوگی کون ہے جو اربوں خربوں کے پیسے لے کر آج فرار ہے. لیکن وہ وقت دور نہیں جس نے عمران خان کے کہنے پر اور عمران خان کے بے نامی ہوتے ہوئے ملک کو لوٹا, عوام کو لوٹا, اس کو اپنا جواب دینا پڑے گا. تو فراق گوگی تحریک کا آغاز آپ کو مبارک, لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ آپ سے اور سوال پوچھ رہی ہے. دوسری بات, سازش. آج کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ سازش ہو گئی ہے, امریکہ کی بات میں نے نہیں سنا, سازش ہو گئی ہے. تم نے کون سا ایٹم بم بنایا تھا جو امریکہ تمہارے خلاف سازش کر رہا تھا؟ تم کون سا سی پیک لے کر آئے تھے؟ تم کون سا ملک کے اندر ایسا منصوبہ لے کر آئے تھے جس سے امریکہ کو خوف تھا اور وہ تمہارے خلاف سازش کر رہا تھا؟ تم نے ملک کو بے روزگار کیا, تم نے کشمیر فروشی کی. تم جب امریکہ سے آئے تو تم نے کہا میں ورلڈ کپ لے کر آیا ہوں, اور کہتے ہو کہ سازش ہو رہی تھی. سازش تم نے کہا جولائی میں ہو رہی تھی, سازش تم کر رہے تھے پاکستان کی عوام کے خلاف فورن فنڈنگ لے کر. اگر کسی نے ملک کے خلاف سازش کی ہے تو وہ عمران خان نے کی ہے. جولائی میں کہتے ہو سازش ہوئی تھی, پھر تم 8 مارچ کا رونا کیوں رو رہے تھے؟ پھر تم 28 مارچ تک خاموش کیوں رہے؟ پھر تم نے 16 مارچ کو سازش کرنے والوں کو مہمان کیوں بلایا؟ پھر تم نے سازش کرنے والوں کو OIC میں کیوں بلایا؟ اور تم کہتے ہو سازش. بالکل, عوام نے تمہیں اٹھا کر باہر پھینکا ہے. تم جیسے چوروں, نالائکوں, نااہلوں, چور اور کرپٹ اور کارٹلز اور مافیا کو اسی طرح ووٹ کے ذریعے عوام اٹھا کر باہر پھینکے گی جب پاکستان کی عوام کے حقوق کا مسئلہ ہوگا. اس لیے شہباز شریف کے خوف سے نکلو. 2.5 ہفتے میں وہ دیا ہے عوام کو جو تم 4 سال میں نہیں دے سکے. اور اس وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں, جس کا کچھ حصہ آپ کو دکھایا.